بات کر لیتے ہیں سب موجود نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب اینڈ بالکل کامران اکمل صاحب. بہت شکریہ دونوں کا پروگرام کے لیے وقت نکالا. شاہد بھائی آپ کی اجازت سے کامران بھائی آپ سے آغاز کروں گا. کراچی نے کل سنسنی خیز میچ 3 گیند پہلے جیت لیا. کیا کہیں گے ٹیم کی اوور آل پرفارمنس پہ؟ دیکھیے بیک ٹو بیک دونوں میچز جیت گئے ہیں. اچھا سٹارٹ پی ایس ایل کا اور ٹیم جیسے بنائی ہے جیسے لگ رہی ہے تو اس ٹیم کو تو ٹاپ 4 میں تو آنا چاہیے. اس کے بعد فائنل بھی کھیلنا چاہیے اور وارنر کی کیپٹنسی میں بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں. لو اسکورنگ میچ تھا اور ایسا پچ کیوں ہوا آپ دیکھیں کہ آپ کے 2 ڈبل ہیڈ میچ ہیں. کل بھی اسی پچ پہ ہوا. شاید بھائی اگر بتائیں گے تو اچھا ہوگا, اگر نہیں ہے تو معذرت. تو بیک ٹو بیک آپ میچز کروائیں گے تو پچ تو آپ کو پھر ایسی ملے گی نا, پھر لو اسکورنگ میچز ہوں گے. تو یہاں پہ اگر آپ نے ایک وینیو پہ میچ کروانے ہیں تو آپ کو ڈیلی میچز آپ ڈیفرنٹ پچ پہ کروانے چاہیے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو نہیں کروانا چاہیے تھا. اتنے امپورٹنٹ میچ تھے. پھر آپ کو پتا ہے کراچی کا اور لاہور کا میچ سب سے بڑا میچ پی ایس ایل کا مانا جاتا ہے اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں. لیکن خیر جیت گئے ہیں. جو کل کنٹروورشل ہوا ہے یہ میچ بھی آپ کو پتا کس وجہ سے ہوا ہے, اس پہ تو شاید بھائی ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن یہ ہے کہ اچھی وکٹری, زبردست. محمد وسیم اچھا کھیلا. زیمپا میں کہتا ہوں کہ کمال کا بالر ہے, میچ ونر ہے. کیا میچ وننگ پرفارمنس دے رہا, اپنی ٹیم کو ایک مضبوط کر دیا اس کے آنے کی وجہ سے کراچی ٹیم کو. شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ویسے کل لاہور کی پچ کی اگر بات کریں بڑی مختلف اور مشکل لگ رہی تھی. بیٹرز جو ہیں وہ کھل کر نہیں کھیل پا رہے تھے. تو شاہد صاحب ویسے آپ کا اوور آل کیا تجزیہ ہے پاکستان کراچی کنگز اور لاہور کے میچ؟ میں نے تو دیکھے سر پکڑا ہوا ہے. سر اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ یہ پی ایس ایل آپ کی برانڈ ہے, آپ کو اس کو اوپر لے کے جانا ہے. 128 رنز کون دیکھے گا؟ سنسنی خیز میچ ضرور ہوا لیکن ہفتے کے 2 میچ اور اتوار کے 2 میچ, 4 میچ ایک پچ پر آپ کرا رہے ہیں. کون ہے یہ جو فیصلہ کر رہا ہے؟ اس کا ضرور احاطہ ہونا چاہیے, اس کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. گراؤنڈ میں اسکوائر ہوتا ہے جس میں کم از کم 6, 8, 10 پچز ہوتی ہیں. ان پچز کو آپ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ ایک دن کے 2 میچ ایک ہی پچ پہ کراتے ہیں, لیکن ہفتے کے 2 میچ ایک پچ پر, اتوار کے 2 میچ ایک پچ پر, لو باؤنس اس کے اوپر مشکل ہے بیٹنگ کرنا. دونوں میچ اتنے اچھے نہیں ہوئے. ایک میچ میں 172, ایک میچ میں 128. یہ پی ایس ایل ہے. افسوس ہوا سب کو, اور کامران نے بھی جس طرح کہا کہ ایک ہی پچ پہ 4 میچ کرانا المیہ ہے یہ کسی بھی لیگ کے لیے. آپ ایک ہی وینیو پر میچ کرا رہے ہیں وہ ایک مشکل ہے, وہ آپ کی ضرورت ہے, وہ آپ کی مجبوری ہے. لیکن ایک ہی پچ پر 4 میچ کرانا تو آپ کی مجبوری نہیں ہے. اس طرح کے میچ دیکھے گا کوئی نہیں دیکھے گا. 128 رنز اور پھر 128 رنز بنانا بھی اس کے اوپر مشکل ہو گیا. یہ بہت ہی بڑا مذاق ہے ایک پاکستان سپر لیگ کے ساتھ. اوپر سے دوسرا مس ہے بال ٹیمپرنگ کا ہو گیا. تو آپ کی لیگ کو آپ کیوں بدنام کر رہے ہو, آپ کیوں خراب کر رہے ہو؟ بہت ہی سخت افسوسناک سچویشن اس سپر لیگ کی ہوئی. رائٹ کامران بھائی آپ سے ذرا بات کر لیتے ہیں حیدرآباد کے میچ کی. حیدرآباد میں پی ایس ایل نے بڑی شاندار دھوم دھام سے انٹری دی لیکن کوئی خاص پرفارمنس سے متاثر نہیں کر پائی حیدرآباد. ذرا کوئکلی آپ کا میں اس پہ چلیں, اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے. یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, تو ہم یہی بات کریں گے کہ اس بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. کامران بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندے خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. سائم خان اور صدق عبدالجبار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے, ڈسکس کر رہے تھے پی ایس ایل کو. ہمارے پینل کو جوائن کیا اسپورٹس جرنلسٹ نجیب الحسنین صاحب نے. بہت شکریہ نجیب بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نجیب بھائی آپ سے آغاز کروں گا. یہ جاننا چاہوں گا نجیب بھائی سے بھی کہ شاہد بھائی نے ایک بڑا انٹیگرل پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے پچ کے حوالے سے بتایا کہ دیکھیں چلیں گراؤنڈ کی تو ایک مجبوری ہے, ہم چلیں کفایت شوری آل دیٹ وہ والا سین ہے, تو ہم گراؤنڈز نہیں چینج کر سکتے, بٹ سیم پچ کے اوپر میچز وہ سنسنی جو ہے پی ایس ایل کی, اور اس پی ایس ایل کو جس کو ہم نے بڑی محنت سے ایک برانڈ بنایا ہے, وہ اس لیول کا میچ نہیں ہو پا رہا جس طرح کا پی ایس ایل سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو نجیب بھائی آپ سے جانا چاہوں گا, ہمارے ساتھ نجیب الحسنین موجود ہیں. یہ بتائیے گا شاہد بھائی نے یہ ڈسکس کیا, ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا کہ سیم پچ کے اوپر میچز کھلائے جا رہے ہیں. ایٹ لیسٹ اگر آپ گراؤنڈ نہیں چینج کر سکتے, وہ مجبوری ہے ہماری, تو آپ پچز تو چینج کریں. آپ نے تھوڑی روشنی ڈالی, آپ کو لگتا ہے کہ سیم پچ پہ میچز ہونے سے پی ایس ایل کی سنسنی جو ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے, جو جوائے ہے میچ کا, وہ ختم ہو رہا ہے؟
جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لینا جس حساب سے سکور کم سے کم ہوتا گیا اور آخری باری میں جب کراچی کنگ بیٹنگ کر رہا تھا تو ان پلیبل کنڈیشن ہوتی جا رہی تھی نا. مطلب بالکل ہی اب وہ جو انٹرسٹ ہے میچ کا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ 120 25 30 والے سکورز جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ نہیں کریٹ کرتے نا, اور مزہ ہی نہیں آ رہا اس کو دیکھنے میں. آپ جو چاہتے ہیں بلے بازوں سے جس طرح کی بیٹنگ وہ آپ کو ایسی پچز پہ نہیں ملیں گی. یہ T20 ہے اور یہ لیگ کے میچز ہیں جس میں آپ کو چاہیے ہی ایکسائٹمنٹ. تو اس طرح سے سیم پچ پہ بار بار میچ ہونا لیگ کو بھی خراب کر رہا ہے اور فینس کا انٹرسٹ بھی ختم ہو رہا ہے. آلریڈی گراؤنڈ میں تماشائی نہیں ہے, جو گھر پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کس قدر بورنگ ہو جائے گا یہ. اچھا شاہد صاحب, آپ بھی یہی بات کہہ رہے تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے بھی پاکستان نے ظاہر 11th ایڈیشن ہے PSL کا, مگر کیوں یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور پھر ذرا ہم آ جاتے ہیں جی, آپ اگر حیدرآباد کی ٹیم کی بات کریں, وہی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستند کھلاڑی بیٹرز نہیں ہیں؟ گو کہ اگر ہم شامل حسین کی بات کریں, اچھی ان کی پرفارمنس رہی, لیکن کوئٹہ اور جو حیدرآباد کا میچ رہا اوور آل اس کا کیا تجزیہ دیں گے؟ وہ بھی اتنا اچھا میچ نہیں ہوا, آلدو کہ اس میں کوئٹہ نے بڑی زبردست پرفارمنس دی اور میچ جیتا. شامل حسین کی لگاتار دوسری نصف سینچری, وہ بھی ایک زبردست چیز تھی. لیکن ہفتے کے دن آپ دیکھیں, پہلے میچ میں 214 رن بنے, دوسرے میچ میں 172 رن بنے. ظاہر ہے آپ یوز پچ پہ کھلاتے ہو, چلو آپ کی مجبوری کہ آپ ڈبل ہیڈر ہے تو آپ ایک دن میں 2 میچ ایک ہی پچ پہ کھلا رہے ہو. اگلے دن بھی آپ اسی پچ پر 2 میچ کھلا رہے ہو, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک جو اسکور ہوا وہ کم ہوا اور دوسرا اسکور تو اور بھی کم ہوا, 128 رن. تو اس سے آپ کی لیگ کو نقصان پہنچے گا. سنسنی خیزی کراچی اور لاہور کا جو میچ ہے یہ مارکی میچ ہے کسی بھی PSL کے ایڈیشن کا, اس میں آپ کو 128 رن ملے وہ ایک بڑا پرابلم تھا. اور جہاں تک آپ حیدرآباد کی بات کر رہی ہیں, حیدرآباد کی اپروچ بہت ہی عجیب و غریب نظر آ رہی ہے. پہلی میچ میں انہوں نے 4 آل راؤنڈرز کھلائے, دوسرے میچ میں وہ 2 آل راؤنڈرز کم کر کے 1 آل راؤنڈر کم کر کے 3 انہوں نے کر دیے. ان کی اپروچ بڑی ڈفرینٹ سی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ ابھی اس ردم میں نہیں آ پا رہے ہیں اور آگے ہو سکتا ہے 3 یا 4 میچ کے بعد ان کا ردم آئے, لیکن بائی دیٹ ٹائم اگر دوسری ٹیمیں بہت آگے پہنچ گئی تو حیدرآباد کو بہت پرابلم ہوگی آگے آنے کے لیے اور پلے آف میں پہنچنے کے لیے. رائٹ. نجیب بھائی, آپ ذرا یہ ایک کامنٹ آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ بتا دیں کہ پچز والے جو یہ پوائنٹ ہے, سارا جو اینگل ہے, یہ پچز والی ڈیسیژن میکنگ کون موٹیویٹ کر رہا ہے اور کیوں فیصلہ سازی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں اور کون قصوروار ہے؟ آلسو سائم ایوب کی ذرا بات کر لیتے ہیں. PSL کے مہنگے ترین کھلاڑیوں میں سائم ایوب کا شمار ہوتا ہے اور وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 2 میچز میں صرف 25 رنز بنائے ہیں سائم ایوب نے. تو کہاں غلطیاں کر رہے ہیں سائم؟ دیکھیں جہاں تک پچ کی بات ہے تو یہ فیصلہ تو ان کو لینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی لیگ کا, جیسے ابھی شاہد بھائی نے جو بات کی وہی جو میں بھی بات کر رہا تھا, شاہد بھائی نے اس کو اور اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ پہلے آپ دیکھیں کیا سکور بن رہے تھے اور بنتے بنتے یہ کہاں تک آ گئے. سیم پچ پہ کھلانے سے پچ کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی اور یہ لیگ کو نقصان پہنچا رہی ہے چیز. دوسری بات جو آپ نے سائم کی کہی, تو حیدرآباد کی اوور آل ٹیم کا مجھے بیلنس سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ڈرافٹ کے وقت بھی ایک تو مجھے کپتانی کا جو فیصلہ ہے کہ آپ نے مانس لبوشین کو کپتان بنایا, یہ سب کو حیران کر دیا اس بات نے. ایک T20 انٹرنیشنل وہ کھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی کسی ٹیم کی کپتانی نہیں کی ہے T20 میں. تو ایک تو ان کی کپتانی, اوپر سے یو ریلائی ٹو مچ آن سائم ایوب کہ سائم آپ کو جتا کے دیں گے اور وہ ان سے بیٹنگ میں ویسی والی پرفارمنس ہو نہیں رہی. اپروچ ٹھیک نہیں لگ رہی کھیلنے کا. اب جس طرح سے وہ کل سپنرز ان کی 9 بالیں کرا رہے تھے, آئی ایم لٹل سرپرائز کہ چلے ٹھیک ہے پہلے میچ میں ہم نے کہہ دیا کہ ان کا PSL ہسٹری کا ہی پہلا میچ ہے, کل بھی اتنی پور پرفارمنس. تو جلدی سے جاگنا ہوگا اور سٹیپ اپ کرنا ہوگا, ادروائز پتہ بھی نہیں چلے گا, یہ وہ باہر ہو جائیں گے. شاہد صاحب, ہم یہ سن رہے تھے کہ ظاہر ہے بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے شائقین کرکٹ کی گراؤنڈ میں, جو فینز ہیں, سپورٹرز ہیں, اور ظاہر ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ لیول بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. کیا بہت جلد کوئی ڈیسیجن ہونے والا ہے؟ اس حوالے سے خبریں تو آ رہی تھی الاؤ کر دیا جائے گا. دیکھیں فرینچائز کے اونرز تو ریکویسٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ مین چیز جو ہے PSL کی وہ ایکسائٹمنٹ ہے, وہ کراؤڈ کی انوالومنٹ ہے. اور جب کراؤڈ انوالو ہوگا تو بچوں میں کرکٹ کھیلنے کا شوق پیدا ہوگا, نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے, ان کھلاڑیوں کی پراپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی گیم کی کہ یہ گیم کس طرح کھیلا جاتا ہے, کیا اس کی ضروریات ہیں.
क्राउड का आना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंचाइज के मालिकान अपील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर गौर करेंगे। जैसे जैसे सूरत हाल बेहतर होगी इंशाअल्लाह जुमेरात जुम्मे तक ये फैसला आ जाएगा और क्राउड आना शुरू होगा, तो इस लीग को ज़रा थोड़ा सा एक्साइटमेंट मज़ीद मिलेगा। इसलिए कि जब स्टैंड्स भरे हुए होंगे तो खिलाड़ी भी मोटिवेट होते हैं, और 127-128 रन नहीं बनेंगे, 200 प्लस रन बनेंगे। और अगेन वही वाली बात कि ये सोचना पड़ेगा, किसी क्रिकेटिंग रूल में बुक में नहीं लिखा कि अगर आप एक दिन में 2 मैचेस करा रहे हैं तो सेम पिच पे कराएं। एक दिन में 2 मैच भी आप सेम पिच पे ना कराएं, इसलिए कि स्क्वायर में आपके पास अच्छी खासी विकेटें होती हैं। आपको 2 दिन के लिए लगातार 2 पिचेस तैयार करना ही होंगी। अदरवाइज इस तरह लो बाउंस की पिचेस पर अगर 150 रन 120-120 रन बनेंगे और सामने वाली टीम उसको चेस करते हुए भी मुश्किल में आएगी, तो एक्साइटमेंट नहीं होगी कोई। जब पहली इनिंग्स का मैच हुआ 128 रन बने लाहौर की तरफ से, तो बहुत से लोगों ने टीवी बंद कर दिया होगा, यार क्या मैच है ये, तो आराम से कराची बना देगा। ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी और नजीब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।